Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine. Today we will discuss unit number 10, focus on comprehension, semester 1, understanding explanatory text, part 1, Mars exploration. अच्छा जी, इस यूनिट का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट, यानी कि ऐसे टेक्स्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन दी गई होगी, वजाहत दी गई होगी, एक्सप्लेन किया गया होगा किसी टॉपिक को लेकर. जैसे हमारे पास है मार्स एक्सप्लोरेशन, यानी कि मरीख के बारे में जानकारी या मरीख की दरियाफ्त. तो मार्स एक्सप्लोरेशन यहाँ पर बेसिकली हम रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट्स को भेजा गया मरीख को दरियाफ्त करने के लिए इंस्टीड ऑफ ह्यूमंस. तो काफ़ी सारे दलाइल पेश किए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट. Understanding explanatory text. In this unit you will revise the feature of explanatory writing, summarizing a straightforward piece of explanation, read and respond to a more complex explanatory article. Focus. Organization and structure of explanatory text. Only the most skillful writers can take a complex subject and explain it clearly and simply. In this unit you will read two explanatory texts written for a general readership. Both of them uses structures and cause and effect to guide the reader through the ideas in a logical manner. The first article comes from a website which attempts to demystify the exploration of Marx. The writer Marshall Brain is aware that readership is likely to include young people, and so the language straightforward and the sentences structure simple. अच्छा जी, यूनिट नंबर 10 है एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि तशरीही मतन को समझना, ऐसे टेक्स्ट को समझना जिसमें वजाहत बयान की गई हो किसी टॉपिक को लेकर. सो इस यूनिट में हम सीखेंगे तशरीही तसनीफ़ के हिस्सों को दोहराना, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट्स होंगे, जो भी एक्सप्लेनेशंस की गई होंगी उनको हम रिवाइज़ करेंगे. एक सीधे साधे तशरीह के टुकड़े को मुख्तसर करना और एक ज़्यादा मुश्किल तशरीही आर्टिकल को पढ़ना और जवाब देना, ये चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे. उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट, यानी कि तशरीही मतन का ढांचा और तंजीम. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसको किस तरह से जो है वो किया गया है, हाँ, किस तरह से अरेंजमेंट इसकी की गई है. तो सिर्फ माहिर मुसन्निफ़ ही एक मुश्किल मौजू को छेड़ सकता है और साफ़ और सादा अंदाज में बयान कर सकता है. इस यूनिट में आप पढ़ेंगे दो तशरीही मतन जो कि आम कारी के लिए लिखे गए हैं. दोनों असर और वजह के ढांचे को इस्तेमाल करते हैं ताकि कारी को रहनुमाई कर सकें और मंतकी तरीक़ाकार से उन ख़यालात के ज़रिए. पहला आर्टिकल एक वेबसाइट से है जो मार्क्स के मुतालिया को साफ़ तौर पर बताता है. मुसन्निफ़ मार्शल ब्रेन जानता है कि उसके कारी नौजवान लोगों पर मुश्तमिल होंगे, लिहाजा ज़ुबान बिल्कुल सीधी और जुमलों की साख्त सादा है. अच्छा जी, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा इस यूनिट को प्रिपेयर किया गया है कि जो समझने वाले हैं, ताकि वो इसको पढ़ने वाले इसको आसानी से पढ़ सकें. और राइटर को ये भी पता है कि ये इसको नौजवान लड़कों ने पढ़ना है या नौजवान लोगों ने पढ़ना है, तो उसने उसके मुतालिक ही आसान वर्ड्स यूज़ किए हैं. आसान यानी कि कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है इसमें, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है. और ये यूनिट जो हम पढ़ेंगे ये मार्स, यानी कि मार्स एक वेबसाइट है, ये वहाँ से लिया गया है. अच्छा जी, अब इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या डिस्कशन है. मार्स एक्सप्लोरेशन, मार्स की सैरो सियाहत. मार्स exploration, why not send people? The current mission of Mars involves a pair of robotic rovers that are known as the Mars exploration rovers. Why we are sending robotic rovers rather than sending people like we did when we explored in the moon? We are not really at the point yet where we can send human beings to Mars. The first and the most important reason for the hesitation is our track record. Different nations have sent more than 300 probes toward Mars, but fewer than one third of those probes have survived the trip. It is not a very easy good record, and certainly not one that would encourage replacing those robotic probes with human beings. The second reason is cost. As we will see in a moment, it is currently costing about $1 million per pound to design and deliver a robot to Mars, and robots do not have to worry about complicated things like life support system, nor do robots have to worry about surface of Mars, something that adds a great deal of weight to a mission.
nor do robots require a soft landing on the surface of Mars. It would take a minimum of 100,000 pounds of vehicle, equipment, food and water to get a small team of people to Mars. Each person, for example, will require 900 pounds, 408 kg or more of dehydrated food. At $1 million a pound, that's 100 billion right there. And chances are that a manned mission would cost more per pound than a robotic mission because of the significant safety margins need for human passengers. اچھا جی، ان تین پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مارس کی سیر و سیاحت. اوکے جی، پہلا جو پیراگراف ہے اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے وائی نوٹ سینڈ پیپل. اچھا جی، کیوں نہ لوگوں کو بھیجا جائے، یعنی کہ مارس پہ لوگوں کو کیوں نہ بھیجا جائے. کوسچن مارک پہلے فریز میں دیا گیا. انٹرسٹنگ یونٹ ہو رہا ہے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن ہے. مارس کی جانب بھیجا گیا موجودہ مشن 2 مٹر گشت کرنے والے روبوٹس پر مشتمل ہے. اچھا جی، 2 روبوٹس کو بھیجا گیا ہے مارس پر سب سے پہلے، جن کو مارس ایکسپلوریشن روورز MER کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم لوگوں کی جگہ گھومنے والے روبوٹس کو کیوں مارس پر بھیج رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے چاند کا مطالعہ کرنے کے وقت کیا تھا. اچھا جی، پیراگراف نمبر 2 کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ابھی ہم اس مقام پر نہیں ہیں جہاں ہم انسان کو مارس تک بھیج سکیں. سب سے پہلی اور اہم وجہ اس ہچکچاہٹ کی ہمارا پرانا ریکارڈ ہے. مختلف قوموں نے ابھی تک 20 تحقیقاتی مشن بھیجے ہیں مارس کی جانب، لیکن ان میں سے 1/3 سے بھی کم تحقیقاتی مشن کامیاب ہوئے. یہ کوئی اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں کہ جو ہماری حوصلہ افزائی کرے ہم روبوٹس کو انسانوں کے ساتھ بدل دیں. پیراگراف نمبر 3. دوسرا یہ سبب قیمت ہے. جیسا کہ ہم ایک لمحے میں دیکھیں گے کہ $1 ملین پاؤنڈز کے حساب سے روبوٹ کو مارس تک بھیجنے میں لگتے ہیں، اور روبوٹس کو مشکل چیزوں مثلاً زندگی کو بچانے والے نظام کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ان کو گھر آنے کی پریشانی ہے. کوئی چیز جو کہ خلائی مشن میں کافی پریشانی کا باعث بنتی ہے. نہ روبوٹس کو مارس کی سطح پر ایک نرم دہ لینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کم از کم 1,00,000 پاؤنڈ لگیں گے. سواری، ساز و سامان، کھانا اور پانی کے ساتھ کچھ لوگوں کی ایک ٹیم. مارس تک جانے کے لیے ہر آدمی، مثال کے طور پر ہر آدمی کو 900 پاؤنڈ 408 کلو گرام اور زیادہ خشک کیا ہوا کھانا، $10,00,000 فی پاؤنڈ جو کہ $100 بلین ہیں. اور امکانات یہ ہیں کہ انسانوں کے مشن کو پر پاؤنڈ زیادہ پیسے لگیں گے بجائے کہ اس روبوٹس کے مشن کو، کیونکہ انسانی مسافروں کے لیے زیادہ حفاظتی معیارات چاہیے ہوتے ہیں. اچھا جی، پہلے 3 پیراگراف میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ روبوٹس کو کیوں بھیجا گیا. تو ہاں، روبوٹس کو اس لیے بھیجا گیا کیونکہ ان کا کوئی خطرہ نہیں اگر وہ واپس نہ بھی آئیں. تو پہلے پیراگراف میں بتایا گیا 2 روبوٹس کو بھیجا گیا. جیسے چاند کی دریافت کے لیے روبوٹ بھیجے گئے تھے، ویسے ہی مریخ پر 2 روبوٹ بھیجے گئے. دوسرے پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ روبوٹس کو انسانوں کی جگہ اس لیے بھیجا گیا کیونکہ اگر روبوٹس واپس نہ بھی آئیں تو خیر ہے، کیونکہ روبوٹس کا اتنا نیسیسری نہیں ہے، ان کے لیے زندگی ضروری نہیں ہے، وہ مشینری ہے انسانوں کی نسبت. اور تیسرا یہ کہ روبوٹس کو اس لیے روبوٹس بھیجے جاتے ہیں کیونکہ روبوٹس پر خرچہ کم آتا ہے انسٹیڈ آف ہیومنس. اگر انسانوں کو مریخ کی دریافت کے لیے بھیجا جائے تو بہت سارا خرچہ آئے گا، بہت سارے ملین پاؤنڈز خرچہ آئے گا ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، اور یہ ڈر بھی ساتھ میں رہے گا کہ وہ واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، وہ وہاں کیسے لینڈنگ کریں گے. یہ ساری باتیں تھیں 3 پیراگراف میں جو ہم نے ڈسکس کی. ناؤ ہم 4 اور 5 پیراگراف دیکھتے ہیں. The third reason is the engineering challenges. For example, to make a manned mission possible, it is likely that fuel has to be produced for the return flight from the Martian atmosphere. However, nothing like this has ever been attempted, and it would take a number of test missions to prove the concept. Another big consideration is the cosmic radiation that astronauts would absorb during such a long mission, and how to block it. Much of this radiation is blocked on Earth by Earth's magnetic field. Mars has no magnetic field, so we will not be sending humans to Mars anytime soon. That leaves us with the option of sending robots instead. The MER reports are manifestations of that philosophy. اچھا جی، اب ہم اس کے آخری پیراگراف ڈسکس کریں گے 4 اور 5. اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں.
نمبر 4 تیسرا سبب انجینئرنگ کی مشکلات ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کے مشن کو ممکن بنانے کے لیے ایسا ہوگا کہ ایندھن کو بنانا پڑے مارس کی آب و ہوا سے واپسی کی فلائٹ پر، اگرچہ اس طرح کوئی چیز کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی سارے ٹیسٹ مشن کرنے پڑیں گے۔ دوسری بڑی پریشانی کائناتی شعاعیں ہیں جو کہ خلا نور جذب کریں گے خلا کے اس لمبے سفر میں، اور اس کو کیسے روکا جائے۔ اس حدت کی کافی ساری مقدار کو زمین روکتی ہے اور اپنی مقناطیسی فیلڈ کی وجہ سے، جبکہ مارس کا کوئی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے۔ نمبر 5 لہٰذا ہم انسانوں کو جلد ہی مارس پر نہیں بھیج رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ راستہ بچتا ہے کہ روبوٹس کو ہی بھیجیں اس کے بجائے، اور MER روبوٹس اس فلسفے کا اظہار ہیں۔ یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا۔ ہوپس آپ کو سمجھ لگا ہوگا، یہاں پر روبوٹس کے بارے میں ہم نے ساری بات کی ہے، اور مارس کے بارے میں بات کی، مارس میں روبوٹس کیوں بھیجے گئے اور انسان کیوں نہیں بھیجے گئے، اس پر ڈسکشن ہوئی ہے ساری۔ ٹھیک ہے، ہوپس آپ کو یہ یونٹ اچھا لگا ہوگا، اور اس کی جو سمری ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں سے سمری لے لیجئے گا، اور اس کے شارٹ کوسچن آنسر سالوڈ ہیں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز اچھے سے کیجیے گا، کیونکہ یونیورسٹی والے اکثر سیکوینس کے ساتھ سارے کوسچن 30 مارکس سے پوچھ لیتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔